السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک عورت آئی جس کی 5 جوان بیٹیاں تھیں اور خاوند فوت ہو چکا تھا۔ وہ جس کے پاس بھی جاتی سب اس کو خوش آمدید کہتے، اور یہ خوش آمدید اس لیے نہیں تھا کہ وہ غریب تھی اور بہت سمجھدار تھی، بلکہ یہ خوش آمدید اس لیے ہوتا کہ وہ ایک جوان بیوہ عورت تھی اور لوگ اس کے اوپر بری نگاہ رکھتے تھے۔ اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم اپنے بادشاہ عبدالعزیز کے پاس جاؤ، اور عبدالعزیز ایسا بادشاہ ہے کہ جو تمہاری مدد بھی کرے گا اور ایسی نگاہ بھی۔ وہ عبدالعزیز کے گھر گئی اور اس نے دستک دی۔ دروازہ کھلا تو وہ اندر جاتی ہے۔ ایک عورت برتن مانج رہی تھی۔ اس نے خیال کیا کہ شاید یہ عورت کوئی ملازمہ ہے جو برتن دھو رہی ہے۔ اس نے اس سے عبدالعزیز بادشاہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا ابھی آتے ہی ہوں گے۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا جس نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رکھا تھا اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اس نے پھر گمان کیا کہ یہ ان کا کوئی ملازم ہے جو گھر میں جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے آیا، لیکن اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا اس وقت جب اس عورت نے عبدالعزیز سے کہا کہ آپ سے ملنے کے لیے یہ خاتون تشریف لائی ہے۔ اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس وقت وہ آدمی کھانا کھا رہا تھا جس عورت نے اسے پیش کیا تھا، اور وہ کھانا ایک سوکھی ہوئی روٹی اور پلیٹ میں کچھ سرکہ تھا جس کے ساتھ وہ کھانا کھا رہا تھا۔ اس عورت نے حیرانی سے دوسری عورت سے کہا، کیا تم میری غربت کا مذاق اڑا رہی ہو کہ ایک فقیر کو؟ میں نے کہا کیا تم میرا اس عورت نے کہا کیا تم میرا مذاق اڑا رہی ہو جو ایک غریب اور فقیر آدمی کو امیر المومنین بول رہی ہو؟ اس عورت نے قسم کھائی۔ اس نے کہا میں رب العزت کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ یہی امیر المومنین ہے۔ یہ سن کر اس عورت کو یقین کرنا ہی پڑا، اور وہ اٹھ کر اس مرد کے قریب گئی، اس شخص کے پاس گئی۔ ان کو اتنی حیا تھی، وہ اتنی حیا والے تھے کہ اس خاتون کی چاپ سن کر اپنی نگاہوں کو انہوں نے مزید جھکا لیا۔ انہوں نے عورت سے کہا اپنا مسئلہ بیان کرو۔ عورت نے بتایا کہ خاوند سر پہ نہیں ہے، 4 بیٹیاں ہیں، لوگ باہر کام کرنے کے لیے نکلوں تو بری نگاہ رکھتے ہیں۔ امیر المومنین اگر آپ میری بچیوں کے لیے 100 دینار دے دیں تو میں عزت سے اپنے گھر میں بیٹھ کے ان کا پالن پوشن کر سکوں، ان کو عزت سے ان کے گھروں میں ودا بھی کر سکوں۔ امیر المومنین نے پینسل اور کاغذ اٹھایا، پہلی بیٹی کا نام پوچھا اور آگے 1000 دینار لکھ دیا۔ وہ حیران تھی، 100 طلب کرنے پر 1000 دینار۔ پھر دوسری بچی کا پوچھا
جب دوسری بچی کا بتایا تو دوسرا 1000 لکھ دیا. پھر تیسری کا پوچھا 3000 لکھ دیا. چوتھی کا پوچھا تو 4000 لکھ دیے. اور اب کی بار اس عورت کا پوچھا. لیکن ہر بار جب وہ 1000 دینار لکھتے تو وہ عورت کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے. اور پھر وہ اگلی کا نام پوچھتے. پھر جب وہ 1000 لکھتے عورت پھر کہتی اللہ تیرا شکر ہے. اسی ترتیب سے جب چوتھی کی باری آئی تو اس عورت نے کہا امیر المومنین آپ کا بہت شکریہ. جب چوتھی بار اس نے امیر المومنین کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے قلم رکھ دیا. عورت حیران ہوئی. اے امیر المومنین جب میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا تب آپ نے 1000 اور کیوں نہ لکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہر بار تم اللہ کا شکر ادا کرتی رہی اور میں لکھتا رہا. لیکن جب تم نے میرا نام لکھا تو میں نے 1000 دینار اس لیے نہ لکھے کہ رقم تو سب اللہ کی ہے. کہیں روز قیامت میری اس بات پر پکڑ نہ ہو جائے کہ اے عبدالعزیز تو نے اپنی خوشامد کی خاطر 1000 دینار اس عورت کو لکھ دیے. اس لیے میں نے اپنے قلم کو روک لیا. یہ تھے عبدالعزیز اور یہ تھا ان کا انصاف اور یہ تھی ان کی عاجزی. آج تو کسی کے پاس کچھ ہو پہلے تو وہ دینے کو تیار نہیں ہوتا اور دے گا بھی تو اللہ کے نام پہ نہیں. اپنی خوش آمد تعریف اور پھر اس کی سوچیں بڑی لمبی ہوتی ہیں کہ جو ہے نا کل اس شخص سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا یا کوئی فائدہ حاصل ہوگا بھی یا کہ نہیں. لیکن یہ عارضی خوش آمدیں ادھر ہی رہ جانی ہے. رہے گا نام تو اللہ کا جس کے اوپر یہ حکمران لوگ اپنے ناموں کو ترجیح دیتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مسئلہ چل رہا ہے بچوں کا اور بچوں کے ولیج کے اوپر قبضہ مافیا دانت کاڑے بیٹھا ہے اور ہم لوگ کوشش میں ہیں کہ کسی طرح یہ واپس معصوم بچوں کو مل جائے. یہ واپس کل مستقبل میں ان کی رہائش گاہیں بن سکیں. تو آپ سب سے التماس ہے ہمارا ساتھ دیں, ہمارے لیے دعا کریں اور ہماری ہر مشکل میں ہمارا ہاتھ بٹائیں. ہم اکیلے کیسے لڑ سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.